नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम मस्जिद अक़सा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो नई बने वो आप तक पहुंच सके। ये आपका हमारे साथ तावन भी होगा। मस्जिद अक़सा ये जो तीन बड़े मज़ाहिब हैं उन सब में बरकत वाली और अज़मत वाली मस्जिद है। यहूदी भी इसका अदब व एहतराम करते हैं, ईसाई भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं, और मुसलमानों के लिए तो ये बहुत ही बाबरकत है कि मुसलमानों का ये पहला किबला है। किबला अव्वल मस्जिद अक़सा है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मेराज है वो भी मस्जिद अक़सा से ही आसमान दुनिया की तरफ और सिदरतुल मुंतहा से अर्श आज़म की तरफ जो रवाना हुए वो मस्जिद अक़सा से ही रवाना हुए। मस्जिद अक़सा की तामीर के हवाले से हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आपने फरमाया मस्जिद हराम। तो हज़रत अबू ज़र ने पूछा या रसूलल्लाह, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आपने फरमाया मस्जिद अक़सा। तो इन दोनों के दरमियान जब फ़ासले के मुतल्लिक़ हज़रत अबू ज़र ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है तामीर में? तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 40 साल का अरसा है। हम ये तारीख़ में देखते हैं कि मस्जिद अक़सा कई मरतबा, जिस तरह मस्जिद हराम कई मरतबा तामीर हुई, इसी तरह मस्जिद अक़सा भी कई मरतबा तामीर हुई। इसको हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया, और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही इस इलाक़े में आए, और उसके बाद ये अम्बिया का मस्कन बन गया, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में, ये जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इशारा फरमाया। मस्जिद अक़सा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी मरतबा जो हम देखते हैं तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर शुरू की, और उसमें जो हमें मकसद नज़र आता है वो ये है कि ताबूत सकीना जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से भेजा था, उस ताबूत में बेशुमार अम्बिया किराम के तबर्रुकात थे। तो उस ताबूत को रखने के लिए एक महफूज जगह चाहिए थी, और वो महफूज जगह मस्जिद अक़सा की सूरत में बनाने का इरादा फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उसको तामीर न कर सके मुकम्मल तौर पर। चुनाचे उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे हैं उनको ये हुक्म दिया कि आपने इस मस्जिद को मुकम्मल फरमाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी हुकूमत अता फरमाई थी, और ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि जो दुनिया के किसी बादशाह को कभी भी मुयस्सर न हुई और न कभी आइंदा मुयस्सर आएगी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ पर, हवाओं पर आपको हुकूमत अता फरमाई, आपको दरिंदों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, इंसानों पर, जन्नात पर, हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुकूमत अता फरमाई। एक इंतहाई आला हुकूमत और इंतहाई बामकसद हुकूमत जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई, उसमें आपने मस्जिद अक़सा की तामीर को जारी रखा, और जन्नात से इसमें तावन लिया, जन्नात इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे, और आपकी ज़िंदगी में
مسجد اقصیٰ کا کچھ حصہ تعمیر ہوا اور کچھ حصہ آپ کی زندگی کے بعد ہوا، لیکن جنات کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا، آپ کی وفات کا۔ تو جب آپ کی وفات کا علم ہوا تو اس وقت مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مکمل تعمیر ہو چکی تھی۔ چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور مسلمان اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسی میں تابوت سکینہ کو محفوظ رکھا گیا، اور یہ تابوت سکینہ ایسا عظیم تابوت ہے جس کو اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ کہا کہ یہ سکون دینے والا، کہ اس میں انبیاء کے تبرکات تھے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ اس کو جنگوں میں اپنے سامنے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو فتوحات حاصل ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وصال کے بعد جب عیسائی اور یہودی اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئے تو ان کے اوپر بخت نصر کی صورت میں ایک ظالم حکمران مسلط ہوا، جس نے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا اور بہت زیادہ تباہی پھیلائی، اور اسی دوران تابوت سکینہ بھی دوبارہ غائب ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، مختلف مواقع آئے اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کبھی عیسائیوں کا اس کے اوپر قبضہ رہا، کبھی یہودیوں کا قبضہ رہا، اور ایک وقت آیا کہ جب حضرت سیدنا امین الامت حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محاصرہ کیا، فلسطین کے اس علاقے کا، اور 4 مہینے تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ لیکن بعد میں وہاں کا جو راہب تھا اس نے کہا کہ آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ ساری زندگی بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی فتح کے لیے جو نشانیاں، جس بندے کا ہمیں نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کا نام تو عمر ہے، اور اس کی یہ نشانیاں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مسرت محسوس کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا۔ حضرت عمر فاروق آئے، اور عیسائی راہبوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں پیش کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت سنہری رنگ کا گنبد ہے، قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ تو وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ عموماً مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے مسجد اقصیٰ وہی بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمان اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے رہیں اور اصل مسجد اقصیٰ کو یہودی مسمار کر دیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں۔ اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ اصل مسجد اقصیٰ کون سی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنا بڑا بابرکت اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شریف، ان مساجد کی طرف سفر کرنا باعث عزت اور باعث برکت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے فلسطین کے مجاہدین جو تگودو کر رہے ہیں، اس تگودو کے ساتھ کم از کم ہمارا اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ ہم ان کے دلی طور پر اور ذہنی طور پر ہم فلسطین کے ساتھ ہوں،
کیونکہ عوام الناس میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں جا کر ان کی مدد کر سکیں، لیکن کم از کم اپنے دلوں میں اس بات کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مجاہدین کو یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ممکن ہو تو اپنی حکومتوں پر زور دے کر کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور صرف یہ فلسطین کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی حکومتوں کو، اپنی افواج کو یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کریں، احترام کریں، تو اس کے لیے آپ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جہاں فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اور وہاں ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطینی مجاہدین کو صبر اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور جس مقصد کو وہ لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور باقی جو اسلامی دنیا ہے اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد فلسطین کا ساتھ دیں گے اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔